السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 168 تا 172 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أراد هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَدٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ نہ خلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے، اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لے۔ کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہی نے اسے پڑھا، اور بے شک پچھلا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، ہم نیکوں کا نیک اجر نہیں گنواتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے
اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے، کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے اس کی تفسیر۔ ان کو جو اللہ کی اطاعت کرے اور ایمان لائیں، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور دین پر ثابت رہے، جنہوں نے نافرمانی کی اور جنہوں نے کفر کیا اور دین کو بدلا اور متغیر کیا، بھلائیوں سے نعمت و راحت اور برائیوں سے شدت و تکلیف مراد ہے، جن کی دو قسمیں بیان فرمائی گئیں، یعنی کہ توریت کے جو انہوں نے اپنے اسلاف سے پائی اور اس کے بعد اوامر و نواہی اور تحلیل و تحریم وغیرہ مضامین پر مطلع ہوئے۔ مدارک میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، ان کی حالت یہ ہے کہ بطور رشوت کے احکام کی تبدیل اور کلام کی تغیر پر، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی اس گناہ عظیم پر مصر ہیں، اور ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا اور آئندہ بھی گناہ کرتے چلے جائیں۔ صدی نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی قاضی ایسا نہ ہوتا تھا جو رشوت نہ لے۔ جب اس سے کہا جاتا تھا کہ تم رشوت لیتے ہو تو کہتا تھا کہ یہ گناہ بخش دیا جائے گا۔ اس کے زمانے میں دوسرے اس پر تان کرتے تھے، لیکن جب وہ مر جاتا یا معزول کر دیا جاتا اور وہی تان کرنے والے اس کی جگہ حاکم و قاضی ہوتے تو وہ بھی اس طرح رشوت لیتے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ توریت میں گناہ پر اصرار کرنے والے کے لیے مغفرت کا وعدہ نہ تھا، تو ان کا گناہ کیے جانا، توبہ نہ کرنا اور اس پر یہ کہنا کہ ہم سے مواخذہ نہ ہوگا، یہ اللہ پر افترا ہے۔ جو اللہ کے عذاب سے ڈریں اور رشوت و حرام سے بچیں اور اس کی فرمانبرداری کریں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے تمام احکام کو مانتے ہیں اور اس میں تغیر و تبدیل روا نہیں رکھتے۔ شان نزول: یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کا اتباع کیا، اس کی تعریف نہ کی، اس کے مضامین کو نہ چھپایا، اور اس کتاب کے اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ جب بنی اسرائیل نے تکالیف شاقہ کی وجہ سے احکام توریت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو حضرت جبرائیل نے بحکم الہی ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر 1 فرسنگ طویل 1 فرسنگ عریض تھی، اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے سرداروں کے قریب کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ احکام توریت قبول کر لو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر اس طرح کے بایاں رخسار و ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دی اور دائنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر نہ پڑے۔ چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی شان ہے۔ عزم و کوشش سے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور ان سے عہد لیا۔ آیات و حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذریت نکالنا اس سلسلے کے ساتھ تھا جس طرح کہ دنیا میں ایک دوسرے سے پیدا ہوں گے، اور ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی اپنے اوپر، اور ہم نے تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ شاہد کرنا اس لیے ہے ہمیں کوئی تنبیہ نہیں کی گئی، جیسا انہیں دیکھا ان کے اتباع و اقتدار میں ویسا ہی کرتے رہے۔ یہ عذر کرنے کا موقع نہ رہا جبکہ ان سے عہد لے لیا گیا اور ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا اور توحید پر دلائل قائم ہوئے تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق و ایمان قبول کریں، شرک و کفر سے توحید ایمان کی طرف اور نبی صاحب معجزات کے بتانے سے اپنے عہد و میثاق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کرے اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ختم نبوت کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد کیا ہے کہ ہم جو اس میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں، اور اس کو پھیلانے کا ایک واحد حال یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف ترغیب دیں، اس پروگرام کی طرف بھی ترغیب دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سنیں اور اس کو سمجھ کر اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے دوستوں کو، عزیز اقربا کو جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش جو قرآن پاک کو پھیلانے کے اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے میں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔